رات نہ جانے کتنی گزر چکی تھی۔ چاند آسمان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس نے آسمان کو دیکھا، پھر سر جھکاتے ہوئے اس کی نظر ستون کے قریب کھڑے ابا پر پڑی۔ ان کے کاندھے جھکے ہوئے تھے اور وہ اچانک بے حد بوڑھے لگنے لگے تھے۔ زوفیشاں، وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئے اور بیٹھ گئے۔ یہ سب کیا ہے بیٹی؟ تقدیر کا ایک چکر ہے ابا۔ سرد آہ بھار کر اس نے سر جھکا لیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کس بات نے تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ کیا اس نے تمہیں ڈرایا ہے بیٹی؟ کوئی دھمکی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں باپ ہوں تمہارا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نہ جانے کہاں سے اس نے اتنی ہمت حاصل کی کہ خاموش بیٹھی رہی، آنسوؤں کو آنکھوں کے قریب بھی نہیں آنے دیا، ورنہ دل تو کہتا تھا کہ ان سے لپٹ جائے اور چلا چلا کر روئے، ان سے کہے ابا مجھے بچا لو، مجھے کہیں چھپا دو، ابا جہاں سے عالم شاہ مجھے کہیں بھی ڈھونڈ ہی نہ پائے، میں ساری زندگی وہاں دبکی بیٹھی رہوں گی۔ لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی جس درخت کی چھاؤں میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہے وہ اب اتنا پرانا اور شکستہ ہو چکا ہے کہ اپنا بوجھ بھی مشکل سے برداشت کر رہا ہے۔ اندر سے وہ کھوکھلا اور بے سکت ہے۔ لڑکیوں کا بوجھ کس قدر جلد انسان کے کندھے جھکا دیتا ہے، وہ انہیں یہ بھی نہ بتا سکتی تھی کہ اس نے خود کو زندہ رکھا بھی تھا محض ان کے لیے، ان کے نام پہ آنچ نہ آئے، ان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ کیا کیا بتانا چاہتی تھی وہ ابا کو، لیکن اس نے کہا ابا وہ بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے پسند ہیں اور میں خود ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے سر پر دھرا ابا کا ہاتھ پھسل گیا۔ ابا عاذر مجھے پسند ہے، لیکن محض ایک پھپھو زاد بھائی کے رشتے سے، ایک اچھے دوست کی طرح، لیکن سید عالم شاہ میں وہ سب کچھ ہے جو ایک لڑکی چاہ سکتی ہے۔ وہ اتنے دولت مند ہیں ابا کہ ساری زندگی میں جن خواہشات کے لیے میں اندر ہی اندر سسکتی رہی، وہ چٹکی بجانے میں انہیں پوری کر دیں گے۔ ابا بس کر بیٹی، بس کر، میرا مان، میرا غرور سب مٹی کر دیا تو نے۔ مٹی؟ تو تاج تھی میرا، سلطنت تھی میری، تجھے تصور میں سجا کر بڑے ناز سے چلتا تھا میں، تو نے ہی بغاوت کر ڈالی، میری اپنی مٹی نے دھوکہ دیا مجھے۔ کیا منہ دکھاؤں گا اپنی بہن کو، کیا کہوں گا بہنوئی کو، کیا معذرت کروں گا بھانجے سے؟ ابا اتنی پریشانی کیوں؟ کیا منگنیاں نہیں ٹوٹتی؟ ٹوٹتی ہیں بیٹی، ٹوٹتی کیوں نہیں، طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں، مگر پھر منگنی تو بحث ایک زبانی کلامی وعدہ ہے، لیکن کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہو۔ کیا کمی ہے عاذر میں، کیا برائی ہے؟ اور پھر جہاں تک امیری غریبی کا تعلق ہے تو یہ تو پل بھر کا کھیل ہے، پلک جھپکتے ہی مٹی سونا اور سونا مٹی ہو جاتا ہے، اور وہ کس کی خاطر اتنی دور گیا ہے؟ سب کی محبتوں کو چھوڑ کر، سارے آرام اور سکھ بھلا کر کیوں بیٹھا ہے وہاں؟ تیری خاطر نا، اور تو ٹھکرا رہی ہے اسے کفرار نعمت کر رہی ہے بیٹی، کیوں کر رہی ہے ایسا؟ وہ بے بسی سے بولے۔ ابا ایک بات بتائیں، کبھی زندگی میں آپ سے کچھ مانگا ہے میں نے، کبھی کوئی فرمائش کی ہو؟ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ نہیں نا، بس ایک چیز مانگ رہی ہوں زندگی میں، پہلی اور آخری بار، عالم شاہ کو آپ انکار مت کرنا ابا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بابا کو وہیں سکت چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ کہانی کا اگلا باب۔ کئی دن بڑی خاموشی سے گزرے۔ گھر میں ایک عجیب جامد سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی شخص دوسرے سے بات نہیں کرتا تھا، سب ایک مسلسل خوف اور ایک مسلسل اضطراب کا شکار تھے، اور وہ افراد ہیں ہی کتنے۔ ابا صبح چلے جاتے تو وہ اور اماں گھر میں رہ جاتی۔ شروع میں اماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، جھڑکا، ڈانٹا، واسطے دیے، منتیں کیں، لیکن اس کی جانب سے محض ایک جواب پا کر وہ خاموش ہو گئیں، بالکل خاموش۔ اب وہ اس سے محض ضرورتاً بات کرتی، جو کہ دن بھر میں ایک یا دو جملوں سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔ زوفیشاں بھی خاموشی سے مہاجبین کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہو گیا، اور وہ ہنستی مسکراتی ہر بات سے لا علم خوش چلی آئی۔ میری پیاری بہن خیریت سے ہو نا؟ زوفیشاں کو اس نے گرم جوشی سے لپٹا لیا۔ جی بالکل، وہ مسکرائی۔ لگتا تو نہیں، یہ کیا حل بنا لیا ہے اپنا زوفی، کیا بہت کام کرتی رہی ہو؟ لیکن کام کون سا اتنا زیادہ ہوتا ہے؟ پھر یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا ہوا ہے آپا؟ اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔
یہ بے حال حوریہ، یہ گہرے ہلکے زرد رنگت کیا بیمار ہو گئی تھی؟ جی ہاں، بخار تھا کچھ دنوں سے۔ اور تم نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہوگا؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ خیر، اب میں نپٹوں گی تم سے۔ وہ ہنسی۔ مہاجبین سارا دن وہیں رہی، مسلسل بولتی رہی، اپنے سیر و تفریح کے قصے سناتی رہی، اپنی خوشیوں میں مگن۔ اس نے قطعاً غور نہ کیا کہ گھر کی فضا کو اداسی کی کس لہر نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اماں کے رویے سے زوفیشا نے بارہا محسوس کر لیا تھا کہ وہ اسے کچھ بتانا چاہتی ہیں لیکن بتا نہیں پا رہی، شاید اس لیے کہ زوفیشا مسلسل اس کے ساتھ تھی۔ سنو زوفی، جاتے وقت اس نے پلٹ کر کہا، عاذر کا فون آیا تھا، وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کل کا کہہ دیا ہے، کل میں عاصم کو بھیجوں گی، تم ان کے ساتھ آ جانا۔ جی بہتر۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ خود بھی عاذر سے بات کرنا چاہ رہی تھی، ایک ایک کر کے دل توڑ رہی تھی۔ اب اس کے دل کی باری تھی۔ کل پورے دن کے لیے ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے سوچنے لگی کہ کل اس کو کیا کیا کہنا ہے۔ کہانی کا اگلا باب۔ عاصم بھائی اسے صبح ہی آ کر لے گئے تھے۔ پورا دن وہ مہاجبین کے ساتھ رہی، صرف جسمانی طور پر، ورنہ ذہنی طور پر وہ کہیں اور تھی۔ مہاجبین کی باتوں کے جواب میں محض ہوں ہاں کرتی رہی۔ مہاجبین نے اس کی عدم توجہ کو محسوس کیا مگر زیادہ توجہ نہ دی۔ وہ یہی سمجھتی رہی کہ اسے عاذر کے فون کا انتظار اس شدت سے ہے کہ کسی دوسری بات میں اس کا دل ہی نہیں لگ رہا۔ شام کو فون کی بیل بجی۔ اس نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ جائیے جناب، یہ وہی ہیں۔ زوفیشا نے دھڑکتے دل سے گھڑی دیکھی اور اٹھ کر فون اٹھایا۔ ہیلو اجالا۔ اس نے پلک جھپکنے میں اسے پہچان لیا۔ میں عاذر ہوں۔ ہاں عاذر، کیسے ہو؟ اس سے بات کرتے ہوئے لہجے میں یکایک رنگ بھر گئے۔ بے رخی کی چادر اوڑھنا کتنا مشکل کام تھا نا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ دھیرے سے ہنسی۔ پتہ نہیں اجالا، معلوم نہیں کیوں میں بہت عجیب خواب دیکھتا ہوں تمہارے لیے۔ پتہ نہیں کیا تعبیر ہوتی ہے ایسے خوابوں کی، لیکن میں ڈر جاتا ہوں اجالا، میرا پورا وجود خوف میں ڈوب جاتا ہے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ عموماً وہ اس طرح بات کرنے کا عادی نہ تھا، ٹھہر ٹھہر کر مسکرا کر بات کرتا تھا، خواہ کسی سے بھی مخاطب ہو، اور اس سے بات کرتے ہوئے تو وہ بہت مدھم اور دھیما ہو جاتا تھا۔ اس کے اندر گفتگو سے زوفیشا کو اندازہ ہوا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ تم خاموش کیوں ہو؟ اسے خاموش پا کر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ بتاؤ اجالا، تمہیں میری قسم خوش نہیں ہونا؟ تم پریشان ہو، ناخوش ہو؟ آج نہیں بلکہ کئی دنوں سے، ایک طویل عرصے سے۔ تم کیا چھپاتی ہو مجھ سے، اور کیوں چھپاتی ہو؟ آج تمہیں بتانا ہوگا۔ کئی آنسو اس کی پلکوں میں الجھے اور اس کے دوپٹے پر گر کر جذب ہو گئے۔ کون تھا جس نے اس کی پریشانی کو محسوس کیا تھا؟ کس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے دل میں جلتے جھگڑ کو محسوس کیا تھا؟ کسی نے نہیں، کسی نے بھی نہیں۔ لیکن وہ جو اس کے دل کا مکین تھا، وہ بے خبر نہ تھا، وہ باخبر تھا اس کی حالت سے۔ کئی دن بعد سچی خوشی کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی۔ اجالا، تم بولتی کیوں نہیں؟ اس نے جیسے تھک کر پوچھا۔ عاذر، وہ بولی۔ اس کی آواز بالکل بھیگ چکی تھی۔ ہاں کہو، بولو، کچھ تو بولو۔ عاذر، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، ایک ایسی بات کہنی ہے جو شاید تمہارے لیے بے حد تکلیف دہ ہوگی، جسے سن کر زندگی اور زندگی کی ہر سچائی پر سے تمہارا یقین اٹھ جائے گا۔ وہ بہت دیر کے لیے چپ ہو گیا، پھر بولا، کیا یہ وہی بات ہے جس نے ایک طویل عرصے سے تمہارے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر ضبط کر رکھی ہے؟ ہاں۔ ایک سرد آہ اس کے سینے سے نکلی۔ وہی بات ہے۔ کہو اجالا۔ عاذر، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ عاذر، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کن الفاظ کا استعمال کروں۔ ہمارا تمہارا رشتہ ایسا تو نہیں تھا اجالا جس میں کچھ کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈے جاتے یا تمہید کی جاتی۔ بس جو کہنا ہے وہ کہہ ڈالو، صاف صاف واضح انداز میں۔ عاذر، میں شادی کر رہی ہوں۔ اسے اپنی خبر نہیں تھی کہ اس نے یہ الفاظ کس طرح ادا کر دیے۔ اسے بس یہ احساس تھا کہ دوسری جانب اس نے کسی طرح سے یہ بات سن لی تھی۔ وہ کچھ دیر کے جواب کا یا کسی رد عمل کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہاں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ ایک شخص ہے، سید عالم شاہ۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔
وہ آندھی طوفان بن کر اس طرح میری زندگی میں داخل ہوا کہ میں اس کے سوا ہر بات، ہر شے کو بھول چکی ہوں۔ اس نے میری زندگی کو یکسر بدل دیا ہے عاذر، میری سوچیں، میری ذات کا محور سب کچھ بدل دیا ہے۔ بس وہی وہ رہ گیا ہے، باقی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموش ہو کر گہرے سانس لینے لگی۔ پتہ ہے عاذر، وہ ایسا ہے کہ چاند سورج بھی اس کے آگے ماند سے پڑ جاتے ہیں۔ بات کرنے لگے تو زمانے کی گردشیں تھم جاتی ہیں، خاموش ہو جائے تو اس کی آنکھیں بولنے لگتی ہیں، چلتا ہے تو ہر شے سہم کر اسے دیکھنے لگتی ہے، ہنستا ہے۔ اجالا، وہ تڑپ کر بولا، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، چپ ہو جاؤ۔ بہت سے حرف، بہت سے لفظ جو وہ اس سے سننے کو خواہش مند تھا، آج وہ کہہ رہی تھی، تو اس طرح کہ ان کے معنی اور کسی کی ذات سے وابستہ سے۔ کوئی خنجر ہوتا ہے، زہر بھی بجھا ہوا، اور وہ تم میرے سینے میں اتار دیتی تو تمہاری قسم مجھے اتنی اذیت، اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ کیا تمہیں خود احساس ہے تم کیا کہہ رہی ہو، کس سے کہہ رہی ہو؟ اور تم کیا کر رہی ہو، کیا کرنے جا رہی ہو؟ میں جانتی ہوں عاذر، میں سب جانتی ہوں، لیکن اس کا دل کیا کروں جو محض یہی ایک فیصلہ کرتا ہے، پوری دنیا میں اس شخص کو قرب کر چکا ہے۔ بتاؤ عاذر، میں کیا کروں؟ میں بتاؤں؟ وہ بڑی دکھی ہنسی ہنسا۔ میں تو ہمیشہ تمہاری خوشیاں ہی چاہتا تھا نا اجالا، میری تمام خوشیوں کا تو ہمیشہ ہی صرف ایک نام رہا ہے، تمہاری خوشی، تمہاری ہنسی، تمہارا اطمینان۔ تو جاؤ اجالا، جہاں یہ دنیا ساری چیزیں تمہیں دیتی ہے، انہی کے پاس چلی جاؤ۔ اور تم؟ میں؟ اب میرے لیے کچھ رہا ہے کیا؟ کچھ سوالات ضرور ہیں جو دل و دماغ کی دنیا میں آگ لگائے دے رہے ہیں، لیکن میں تم سے کچھ پوچھوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ جہاں محبت کی جائے وہاں شکوے یا شکایتوں کا کوئی حق پہنچتا ہی نہیں۔ اپنے بارے میں تو کوئی فیصلہ تم کر ہی چکی ہو، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے تم سے عشق کیا ہے، سچا کھرا عشق۔ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا عاذر، تھینک یو، بس ایک آخری کام کر دو میرا۔ وہ کچھ بولا نہیں، لیکن خاموشی سے اس کی بات کا منتظر رہا۔ میں اکیلے اتنے سارے لوگوں کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتی، اماں ابا کو پتہ ہے، لیکن باقی لوگ؟ وہ دھیرے سے تلخی سے ہنسا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، تم مجھ سے کیا چاہتی ہو، بے فکر رہو، اپنے گھر والوں سے میں بات کر لوں گا۔ جب میں خود تمہیں اس بندھن سے رہائی دے رہا ہوں تو باقی کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اوہ گاڈ، وہ جیسے کوئی انتہائی اذیت میں مبتلا ہو کر بولا۔ عجیب حادثات ہوتے ہیں جن سے دوچار ہونے سے پہلے ہی انسان ان کا ادراک کر بیٹھتا ہے۔ میں نے غلط نہیں دیکھا تھا، میں پہلے ہی جان گیا تھا، تو یہ تعبیر تھی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے کھڑی رہی تو وقتیہ دوسری جانب سے لائن کٹ گئی۔ کہانی کا اگلا باب۔ میں تم سے جو کچھ پوچھ رہی ہوں نا زوفیشاں، اس کا مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ شعلہ بار لہجے میں اس سے مخاطب مہاجبین تھی، وہ جو اس سے کبھی بھی خفا نہیں ہوتی تھی۔ آج وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی، لیکن اس کا کوئی قصور بھی نہ تھا۔ اگر وہ اس پر برس رہی تھی، اس سے متفرق تھی، تو اپنی جانب سے حق بجا تھی۔ آپا، میں نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، تو آپ کو ٹھیک ٹھیک کیا بتاؤں؟ وہ مجھے اچانک انسپائر کر گیا، اس حد تک کہ میں اس کے بغیر میں جی ہی نہیں سکتی۔ مجھے صحیح معنوں میں علم نہیں کہ محبت کیا یہی ہوتی ہے؟ وہ نہیں، اس کی دولت اور اس کی شان۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ مر مٹی ہو سکون کی کھنکتی آواز پر؟ چمک دمک نے خیرہ کر دی ہیں تمہاری آنکھیں اور تم اندھی ہو گئی ہو، ورنہ ایک وقت تھا کہ عاذر کا قرب تمہاری سانسوں کی ضمانت تھا۔ وہ بولتا تھا تو تمہیں زندگی کا احساس ہوتا تھا، خاموش ہو جاتا تھا تو تمہیں ایک پل گزارنا دشوار تھا۔ اور اس عالم شاہ نے کیا کر دیا ہے تمہیں؟ ہیرے کی انگوٹھی، سونے کے کنگن، یہ زنجیریں تمہاری محبت بھی بن سکتی ہیں زوفی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دولت کے سیاہ ناگ کا زہر تمہاری رگوں میں سرایت کر گیا ہے، اور ان رگوں میں دوڑتی سچائی اور محبت مر گئی ہے۔
وہ رونے لگی۔ زوفیشاں خشک آنکھیں اور سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ وہ آج رو رہی تھی، کل سب کچھ بھول کر خاموش ہو جاتی، لیکن زوفیشاں اگر اپنا فیصلہ بدل دیتی تو شاید وہ تاعمر روتی رہتی۔ جانتی ہو زوفی، وہ معصوم صفت شخص کتنا چاہتا ہے تمہیں؟ ہر الزام اپنے سر لے لیا اس نے، ہر قصور کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ پھوپھو اماں اور پھوپھا ابا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی خوشی سے یہ منگنی توڑ رہا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اگر کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو تمہاری وجہ سے۔ وہ تو آنکھیں بند کیے اپنی چاہتوں کے دریا میں بہتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اچانک کیسے یہ فیصلہ سنا سکتا تھا؟ خاموش تھیں تو تم اسے نظر انداز کر رہی تھی، تو تم اس کے وجود کی مسلسل نفی کر رہی تھی، تو تم میں سمجھ گئی تھی زوفی کہ اصل مجرم تم ہو، اور اسے تمہاری ہی قسم دے کر میں نے اس سے اقرار کروا بھی لیا۔ وہ بولتے بولتے تھک گئی تو ایک بار پھر رونے لگی۔ زوفیشاں، جاننا چاہو گی وہ تمہیں کتنا چاہتا ہے؟ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جبین آپا، میں چاہوں تو اس کے انکار کے باوجود اپنا سکتا ہوں کہ وہ مجھ سے منسوب ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں ایسا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں اس کی خوشی دنیا کی ہر چیز سے عزیز رکھتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ ایک عمر اس طرح گزارے کہ اس کی آنکھ بجھی اور دل روتا ہے تو اس سے بہتر میں زندگی میں اسے بھلا دوں گا، تنہا گزار دوں گا، لیکن میری یادوں کی فریب میں لگی اس کی تصویر ہنستی رہے گی، مسکراتی رہے گی، شادماں ہوگی۔ اس نے کہا کہ جبین آپا، بس ایک خواہش ہے، اگر پوری ہو سکے تو ضرور کر دیجیے گا۔ زوفیشاں نے بے تابی سے نظریں اٹھا کر ایسے دیکھا، عاذر کی کوئی ایک خواہش بھی اب اگر اس کی ذات پوری کر سکتی تھی تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی اور کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو اس سے دلہن بنا کر ہمارے گھر سے رخصت کرنا، تاکہ اگر کبھی میں لوٹ کر آؤں تو اپنے گھر کی فضاؤں میں اپنے ناآسودہ خواہشات کی خوشبو ہی محسوس کر سکوں۔ اس نے کہا کہ اسے دلہن بنا کر بہت سارے گجروں میں سجا دینا اور گجروں میں لپیٹ کر بڑے خوبصورت اسے بنا دینا۔ خاموش ہو جاؤ آپا، اس نے التجا کی۔ سن لو زوفی، کوئی حسرت تمہارے دل کی تہوں میں آسودہ نہ رہ جائے۔ اس لیے کہا کہ اگر وہ اپنے گھر سے رخصت ہوئی تو ایک وہم ہمیشہ مجھے پریشان کرتا رہے گا کہ شاید وہ رستہ بدل گئی ہو، بھٹک کر کہیں اور چلی گئی ہے اور کبھی رستہ پا کر مجھ تک پہنچ جائے گی، لیکن میرے ہی گھر سے رخصت ہوئی ہے تو ایسے اندیشے مجھے برداشت نہیں ہوں گے۔ زوفیشاں کو لگا کہ اس کا دل 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کہانی کا اگلا باب۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کسی کی نظر نہ لگے۔ اسے اس کی سہیلی عائشہ نے تیار کیا تھا۔ میں جبین آپا کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے اپنی بے جان نظروں کو دور دیواروں پر بکھیرا۔ اس خالی کمرے میں کتنا جاندار احساس تھا اس کی موجودگی کا، جیسے ہر شے سے اس کی نگاہیں جھانک رہی ہوں، جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو، مسکرا رہا ہو۔ عاذر کا کمرہ اس کے بغیر بھی اس کے ہونے کا احساس سے لبالب بھرا رہتا تھا ہمیشہ، اور آج یہ احساس کچھ اور سما ہو رہا تھا۔ تکیے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے حیرت سے اپنے نہ رو سکنے کے سبب کو سوچا۔ شاید وہ اندر سے مر چکی تھی، فنا ہو چکی تھی، اور مردے روتے نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کی ہر چیز کو بغور دیکھتی رہی، چھوتی رہی۔ آخری بار، آخری بار، آخری بار۔ کوئی اس کے اندر چیخ رہا تھا، آخری بار محسوس کر لے اسے، آخری بار سوچ لے اسے، آخری بار اپنی سانسوں میں اس کی خوشبو محسوس کر لے، پھر اسے بھول جا، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو وہ مڑی۔ مہاجبین لب کاٹتی، آنسوؤں کو روکتی اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی، پھر اس کا سارا ضبط جواب دے گیا۔ وہ دوڑی ہوئی آئی اور اس سے لپٹ کر بے تحاشا رو دی، اور پھر روتی ہی رہی۔ زوفیشاں کے اندر کوئی تھا جو مہاجبین کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن باہر سے اس کی خشک آنکھیں ہلکی سی نم بھی نہ ہو سکی تھیں۔ وہ صرف گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ زوفی میری جان۔ بالآخر اس نے آنسوؤں اور سسکیوں پر قابو پا کر اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ سدا سکھی رہو، ہنستی رہو، مسکراتی رہو۔
پھر وہ اس سے علیحدہ ہوئی اور مڑ کر باہر نکل گئی۔ عازر کا کمرہ بھی اس کے احساس کے وجود سے آباد ہو گیا۔ باری باری ہر کوئی آ کر اس سے مل کر چلا گیا۔ وہ تنہا بھی تنہا رہ گئی۔ بس ایک احساس تھا جو خوشبو کی طرح اسے لپیٹے ہوئے تھا کہ علیحدہ نہ ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ جس لمحے وہ گھونگھٹ نکال کر اس کمرے سے نکلے گی، یہ احساس بس دہلیز تک اس کا ساتھ دے گا۔ پھر وہ آگے بڑھے گی تو اسے کسی بچے کی طرح تھام لے گا، کھینچے گا، واپس بلائے گا، ضد کرے گا، روئے گا، مچلے گا، اور جب وہ زبردستی دامن چھڑا کر آگے بڑھ جائے گی تو دہلیز پر گر کر سسکیاں بھرنے لگے گا، ہمیشہ سسکیاتا رہے گا۔ پھر فضا دھماکے سے گونج اٹھی، شہنائی بجنے لگی۔ اسے علم ہو گیا کہ اس نے اپنا وجود سید عالم شاہ کے نام لکھ دیا ہے، اور جب اسے علم ہوا کہ اس کی رخصتی میں محض چند لمحے رہ گئے ہیں تو اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی پر لپٹا گجرا اتارا اور اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ خواہ وہ ایک عمر گزار کر لوٹے، اسے یہ گجرا یہی ملے گا۔ وہ ایسے رخصت ہوئی تھی جیسے ڈولی میں نہیں جنازے میں جا رہی ہو۔ نہایت خاموشی سے اماں ابا اسے وداع کر چکے تھے، بنا کسی اہتمام کے، اور اہتمام تو وہاں ہوتے ہیں جہاں خوشیاں اور مسرتیں ہوں۔ سب کے دلوں کو تو دکھوں کے بوجھ نے چور کر رکھا تھا۔ اماں ابا پھپھو اور پھپھا سے نظریں چراتے رہے۔ پھوپھی اماں اور پھپھا ابا ان دونوں سے شرمسار تھے۔ پھولوں سے لدی گاڑی میں وہ بیٹھی تو ان سب غموں، سارے دکھوں کی وہ وجہ بڑی شان سے آ کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ ذوفشاں کی سانسوں کی طرح بڑی آہستگی اور خاموشی سے گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ کہانی کا اگلا باب۔ اس نے گاڑی سے اتر کر سر اٹھا کر دیکھا۔ رنگ محل کے در و دیوار قطعاً سادے تھے۔ کسی قسم کی آرائش اور زیبائش یا سجاوٹ ایسی نہ تھی جسے دیکھ کر کوئی کہہ سکتا کہ رنگ محل کا بادشاہ جنگ جیت کر لوٹا ہے۔ شاہ صاحب مبارک ہو، کسی نے سامنے آ کر کہا تھا۔ شکریہ مکرم۔ اس کی آواز میں گہرا اطمینان ہچکولے کھا رہا تھا۔ یہ تمہاری بی بی صاحبہ ہیں۔ سلام بی بی صاحبہ۔ وہ بے حد ادب کے ساتھ ان سے مخاطب ہوا۔ وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ دل و دماغ اس طرح سے تھکے ہوئے تھے کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب تم بھی آرام کرو مکرم، وہ اس سے مخاطب ہوا۔ تمہاری بی بی صاحبہ تھکی ہوئی ہیں، صبح مل لینا۔ جی سائیں، بہتر۔ وہ ایک طرف کو چلا گیا۔ آؤ روشنی۔ عالم شاہ نے ذرا اسے گھونگھٹ سے جھانکتے اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا اور مسکرایا۔ ماربل کی سیڑھیاں ایک ایک کر کے وہ اس کی ہمراہی میں طے کرتی رہی۔ ایک ایک پاؤں من بھر ہو رہا تھا۔ سید عالم شاہ کی جانب سے اتنا زیور آیا تھا کہ بقول محجبین کے بوری میں بھر کر بھیجنا چاہیے تھا۔ اس نے وہ تمام زیور پہن لیا تھا۔ دونوں کلائیاں سونے کی چوڑیوں سے یوں بے تحاشا بھر گئی تھیں کہ محجبین کی بڑی چاہت سے خریدی گئی ہوں۔ سرخ کانچ کی ایک چوڑی کی بھی جگہ نہ بچی تھی۔ بہت سے بھاری ہار اتنی دیر سے پہنے اس کی گردن بالکل جھک گئی تھی اور کاندھے بھی شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ موٹی سوئی کی پازیب اس کے پاؤں میں اٹھانے میں مانع ہو رہی تھی۔ اس کا جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے چلتی رہی۔ تمہیں حیرانی ہو رہی ہوگی یہاں سناٹا دیکھ کر۔ اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے جو میں ابھی تمہیں بتاؤں گا۔ ذوفشاں نے ایک بے حد تھکی ہوئی مرجھائی ہوئی نگاہ اس کے جگمگاتے چہرے پر ڈالی اور سر جھکا کر دروازہ پار کر گئی۔ دروازہ اس کے پیچھے بے آواز بند ہو گیا۔ سو بالآخر وہ اسے فتح کر کے یہاں لے ہی آیا تھا، یہاں اسی جگہ، اس حال میں۔ کبھی کس نفرت سے اس نے کہا تھا، بات صرف اتنی سی ہے کہ میں آپ کے لیے نہیں ہوں، اور یہ بات میں خود آپ سے کہہ رہی ہوں اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ، کہ یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس وقت اسے خبر نہ تھی کہ اس کی پیشانی میں چھپی تقدیر کے کاغذ پر اس شخص کا نام اپنے حروفوں میں لکھا ہے۔ تو عالم شاہ، جیت گئے تم، ہار گئی میں، میری محبت، ختم ہو گیا میرا غرور، خاک ہو گئی نہ میں۔ وہ اس کے پیچھے کارپیٹ سے ڈھکی سیڑھیاں پار کرنے لگی، ایک بے بس چڑیا کی مانند۔ مجھے تم نے پکڑ کر اس پنجرے میں پہنچا ہی دیا،
اس کی سونے سے بنی سلاخیں اتنی خوبصورت ہیں کہ میں ساری زندگی اس پنجرے میں پھڑ پھڑاتی رہوں گی، اور یہ سلاخیں اتنی مضبوطی سے جمی میری بے بسی کا مذاق اڑاتی رہیں گی۔ بے حد چکراتے ہوئے سر کو تھام کر وہ سیڑھیوں کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی۔ دیکھو دیکھو کتنی مضبوطی، کتنی بھاری زنجیریں ہیں جن میں تم نے مجھے سر سے پاؤں تک جکڑ دیا ہے۔ دیکھو عالم شاہ، دیکھو، یہ ہار نہیں، وہ بے شمار طوطیں ہیں جو مجھے پہنا کر تم نے میری گردن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آگے خم کر دی ہے۔ یہ کنگن، یہ چوڑیاں، وہ ہتھکڑیاں ہیں جو سدا میرے ان ہاتھوں کو تمہارے آگے جوڑے رکھیں گی۔ یہ پازیب، یہ بیڑیاں ہیں جو مجھے اس پنجرے کا پابند رکھیں گی۔ کتنے ارمانوں سے قید کیا ہے تم نے مجھے، کتنی محبت سے کاٹا ہے تم نے مجھے۔ اپنی دھن میں اوپر جاتے عالم شاہ نے کئی سیڑھیاں اکیلے پار کر لیں، پھر اسے پیچھے چوڑیوں کی کھنک اور پازیب کی جھنک نہ پا کر تعجب سے مڑ کے دیکھا۔ وہ بس گرنے ہی والی تھی، لہرا کر زمین پر آ رہی تھی۔ کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پار کرتے ہوئے عالم شاہ کے مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ روشنی، روشنی، اس نے بے تابی سے اس کے گال تھپتھپائے۔ اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے خود کو ایک بے حد آرام دہ بستر پر پایا۔ وہ کمرے میں تنہا تھی۔ چند لمحے اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انتہائی شان و شوکت سے سجا بیڈ روم اسے پہلی نگاہ میں ہی بڑا پراسرار، بے حد مغرور لگا۔ کیا جگہیں بھی اپنے اندر رہنے والے لوگوں سے متاثر ہو جاتی ہیں؟ اس نے سوچا۔ یا شاید کچھ شخصیات ہوتی ہیں بہت مضبوط اور متاثر کن ہیں، اتنی کہ ان جگہوں کو بھی متاثر کر ڈالتی ہیں جہاں وہ رہتے ہیں۔ وہ اس مغرور کمرے کی قیمتی اور خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر سوچتی رہی۔ عالی شان مسرے کی چاروں جانب جالی کا نفیس پردہ تھا جسے فی الوقت سمیٹ کر ڈوری سے باندھ دیا گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے نازک کرسٹل کے گلدان میں سجے سفید پھولوں کی بھینی مہک سے کمرہ بھرا ہوا تھا۔ کونے میں رکھے لیمپ میں جلتے دودھیا بلب کی روشنی لیمپ کی جھالروں سے پھوٹ کر کمرے میں بکھر رہی تھی، اور اس مدھم روشنی میں ڈوبا وہ بیڈ روم پراسرار اور مغرور لگ رہا تھا، بالکل سید عالم شاہ کی طرح۔ سید عالم شاہ کا خیال آتے ہی اس کا دل پوری طاقت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو سختی سے لپیٹ لیے، ورنہ لگتا تھا کہ دل ابھی پسلیاں توڑ کر باہر مسہری پر آ گرے گا۔ اس کے پورے وجود پر شدید نکاہت طاری تھی۔ وہ آج صبح سے بھوکی تھی۔ ویسے تو اس کی بھوک پچھلے کئی مہینوں سے سوئی ہوئی تھی، اور کچھ دنوں سے تو یہ محض چند لقمے پورے دن میں زہر مار کر لے لیا کرتی تھی، لیکن آج تو جیسے اس کا روزہ تھا۔ نہ تو اس نے کسی ایک وقت بھی کھانا کھایا، نہ ہی پانی کی شکل دیکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اب رہ کر چکر آ رہے تھے اور بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے، ذرا سی آہٹ ہوئی تو اس نے سہم کر سر اٹھایا۔ بیڈ روم سے ملحظ غسل خانے کا دروازہ کھلا تھا، اور سفید شلوار سوٹ میں ملبوس عالم شاہ تولیے سے بال خشک کرتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ خوش آمدید، اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ مسکرایا۔ کہو کمرہ پسند آیا؟ اس نے آنکھیں بند کر کے سر پشت سے ٹکا لیا۔ دوبارہ اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ پیچھے سے اس کے چوڑے کاندھوں کو گھورتی رہی۔ وہ مڑا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بہت اداس ہو؟ عجیب سا لہجہ تھا اس کا، جیسے بظاہر بے نیازی سے سوال کرتا ہوا اندر کہیں وہ بہت بے کل ہو۔ زوفیشا نے اس کی جانب دیکھا۔ ہلکی سفید روشنی میں سفید ہی لباس میں ملبوس وہ اپنے تمام تر نقوش کے ساتھ بڑا وجیحہ دکھائی دے رہا تھا۔ خمدار پلکوں سے سجی آنکھیں حسب معمول سرخ ہو رہی تھیں۔ قدرے اٹھی ہوئی ستون ناک اس کے چہرے میں اپنی تمام تر موزیت کے ساتھ موجود تھی، اور سگریٹ نوشی سے سیاہ پڑے لب اپنی جیت کا احساس دلا رہے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سنجیدگی سے سوال کرتے ہوئے اس نے جھک کر سائڈ ٹیبل پر پڑا سگریٹ کا پیک اٹھایا اور سگریٹ لبوں میں دبا کر لائٹر سے سلگانے لگا۔ دیکھ رہی ہوں کہ جب بڑے بڑے بادشاہ جنگ جیت کر لوٹتے ہوں گے تو فتح کا خمار اس طرح ان کے چہرے پر موجود ہوتا ہوگا۔ جتنی سنجیدگی سے سوال کیا گیا تھا اتنی ہی سنجیدگی سے اس نے جواب دیا۔ بڑی دیر تک وہ بہت سارا دھواں اپنے اندر
بھری خاموشی میں بٹھا چکا تھا۔ زمین کے ایک بے جان ٹکڑے کو حاصل کرنے اور زندگی کی ایک بہت بڑی جیتی جاگتی خواہش کو پانے میں بڑا فرق ہوتا ہے روشنی۔ کافی دیر بعد اس نے ایش ٹرے میں سگریٹ رکھ کر کہا، شکر ہے۔ وہ تلخی سے ہنسی، آپ نے اتنا تو بہرحال تسلیم کیا، میں خواہش جیتی جاگتی ہوں، ورنہ آج تک تو آپ اسے بے جان سمجھتے آئے ہیں۔ اس کے لب بھیج گئے۔ بے دردی سے آدھے سے زیادہ سگریٹ اس نے ایش ٹرے میں کچل دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر تک زوفیشا نے اسے پیچھے ہاتھ باندھ کر کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہلتے دیکھا، پھر اس نے سر جھٹکا اور آہستہ آہستہ چلتا دوبارہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ جانتی ہو آج یہاں اس سناٹے کا مطلب کیا ہے؟ آج یہاں ایک ہنگامہ ہونا تھا، رنگ و بو کا ایک سیلاب معجزہ ہونا چاہیے تھا۔ تمہارے استقبال کے لیے گیٹ سے لے کر یہاں کمرے تک گلاب کے پھولوں کی روشنی ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا سبب پتہ ہے کیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ کسی کو علم نہیں اس شادی کا۔ خفیہ رکھا ہے میں نے اپنے سارے دوستوں اور ملنے والوں سے۔ دراصل روشنی، میں نہیں چاہتا کہ یہ تمام رسموں میں وقت ضائع کیا جائے۔ یہ وقت جب تک تم پہلی بار اس طرح میرے مقابل بیٹھی ہو مجھے بڑا عزیز ہے۔ میں اس خوبصورت وقت میں اپنی زندگی کے ان سب سے حسین اور قیمتی لمحوں میں کسی بھی قسم کی دخل اندازی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن تم دیکھنا، 2 دن بعد ولیمے کی تقریب ہوگی اور اس تقریب میں اتنی خوشیاں منائی جائیں گی جیسے آج سے پہلے اس شہر میں کوئی شادی ہی نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ایک بات بتاؤ؟ اچانک ہی وہ پرشوق ہوا۔ رونمائی میں کیا چاہیے تمہیں؟ اگر یہ مذاق تھا تو بے رحم تھا، پھر بھی اسے ہنسی آنے لگی۔ کہو، خاموش کیوں ہو؟ شرماؤ نہیں، جو چاہو مانگ لو، آزما لو عالم شاہ کو۔ اس نے ایک بڑی کاٹدار نظر اس پر ڈالی۔ سوچ لیجئے، بڑا مشکل دعویٰ کیا ہے، سب کچھ سوچ کر کہا ہے۔ اس کے لبوں پر وہی اس کی عاجزی نہ سمجھ آنے والی مسکراہٹ تھی۔ فرض کیجئے آزادی مانگ لوں آپ سے، کسی دوسرے شخص کا ساتھ مانگ لوں۔ سید عالم شاہ کا جگمگاتا چہرہ اس تیزی سے تاریک ہوا کہ ایک لمحے کو زوفیشا کا اپنا دل دھک کر رہ گیا۔ بڑی دیر ایک ٹک وہ اسے دیکھتا رہا۔ میں کبھی اپنی زبان سے نہیں پھیرا۔ بڑی دیر بعد وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولا، زبان دی ہے تو اس کا پاس بھی رکھوں گا۔ وہ اٹھ کر دور ہو گیا اور ڈوری کھینچ کر پردہ ہٹا دیا۔ شیشے کی دیوار کے پار تاریکیاں تھیں۔ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ وہ باہر دیکھ رہا تھا۔ ایک گلاس پانی پلا دیجئے۔ اس نے تھک کر سر جھکایا اور شکستہ خود لہجے میں بولی، پر کٹ جانے کے بعد اسے پنجرے سے نکل کر باہر پھینک بھی دیا جاتا تو اب اس کا یہ بے بال پردہ وجود نہ آتا تھا۔ عالم شاہ مڑا تو اس کے چہرے کی رونقیں بحال ہو چکی تھیں۔ شاید تم پہلی دلہن ہو جس نے رومانی میں محض ایک گلاس پانی کی خواہش کی ہے۔ پانی سے گلاس بھر کر اسے تھماتے ہوئے وہ بولا، لیکن عالم شاہ اتنا گیا گزرا نہیں۔ بہت سی آوازیں، بہت سے جملے آپس میں ٹکرا گئے۔ اس کا ہاتھ کانپا اور بہت سا پانی جھلک کر اس کے آنچل پر بکھر گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں رونمائی میں کوئی بہت انوکھی، کوئی قیمتی شے دوں، لیکن ہر وہ شے جو میری سوچ کی گرفت میں آ سکتی مجھے حقیر اور بے معنی لگی۔ تب میں نے اس شے کا انتخاب کیا جو بہت قیمتی ہے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ جانتی ہو کیا؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ آج اس خوبصورت رات کو اور اس کی تمام تر سچائیوں کو گواہ مان کر عالم شاہ اپنی ساری وفائیں تمہارے آنچل سے باندھ رہا ہے۔ پچھلی زندگی جو تھی، جیسی گزری، اس عمل کی کتاب سے کٹ چکی ہے۔ آج سے عالم شاہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے اور اپنی محبتیں اور اپنی وفائیں تمہارے نام لکھنے میں پہل کر رہا ہے۔ کم از کم میرے لیے یہ بات بڑی اہم ہے۔ تمہارے لیے؟ میرے لیے؟ اس نے ہولے سے دہرایا تھا، پھر ایک سانس چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ وہ بڑی دیر تک نگاہوں میں انتظار لیے تمام تشددوں کے ساتھ اس کے بولنے کے لیے دیکھتا رہا، پھر بولا،
روشنی، تمہارے ساتھ کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم نے اپنے دل میں میرے لیے کبھی خاص جذبہ محسوس کیا ہو؟ مانا کہ تمہاری مرضی کے ساتھ ایک یاد وابستہ ہے، لیکن محبت کسی ایک ہی شخص کے لیے مخصوص تو نہیں ہو جاتی نا؟ اس کا لہجہ، اس کے الفاظ، کیا یہ وہی عالم شاہ تھا؟ غرور سے لبالب بھرا، لبوں سے شعلے برساتا ہوا، نگاہوں سے جھلستا ہوا۔ محبت انسان کو کس قدر کمزور کر دیتی ہے۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ کیا آپ چاہیں گے کہ میں آپ سے جھوٹ بولوں؟ کیا ایک ایسا اقرار آپ کو سچی خوشی بخش سکتا ہے جس میں سچ کا کہیں کوئی نام و نشان ہی نہ ہو؟ زوفیشاں کی بات سن کر اس نے انگلیوں سے پیشانی کو رگڑا، پھر بولا، ہرگز نہیں۔ میں نے تمہیں ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے کبھی جھوٹ مت بولنا، خواہ وہ مجھ سے ہی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کیوں نہ ہو۔ مجھے یقین ہے ایک دن ساری دنیا کو بھلا کر تم مجھ سے سچی محبت کرو گی، ضرور کرو گی، لیکن خواہ وہ دن روز حشر کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے ایک دن پہلے بھی مجھ سے یہ جھوٹ نہ بولنا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو چکی ہے۔ یہ جملہ میں تمہارے لبوں سے سنوں گا، لیکن دل و دماغ کی تمام تر سچائیوں کے ساتھ، جذبات کی مکمل گہرائیوں کے ساتھ۔ وہ اٹھ کر الماری تک گیا اور اس کا پٹ کھول کر اوپری خانے سے ایک فائل نکال کر دی۔ یہ لو۔ اس کی گود میں اس نے فائل ڈال دی۔ کیا ہے یہ؟ زوفیشاں نے حیرت سے دریافت کیا۔ یہ گھر، رنگ محل میں نے تمہارے نام کر دیا ہے۔ یہ میں نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ بہت عزیز ہیں مجھے ان کے در و دیوار۔ اس گھر کو بھی میں بہت عزیز ہوں۔ چند دنوں میں تم محسوس کرو گی کہ اس در و دیوار سے میری خوشبو پھوٹتی ہے۔ میری دعا ہے روشنی کہ خدا تمہیں لمبی عمر دے اور تم ہمیشہ یہاں رہو، اس در و دیوار کے بیچ، اور ایک دن ان سے تمہاری خوشبو آنے لگے۔ اس کی پیشانی پر رنگ محل لکھا ہے۔ میں نے مکرم علی سے کہہ کر ان الفاظ کی جگہ روشنی ولا لکھوا دیا۔ اس کی ضرورت نہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ رنگ محل ہو یا روشنی ولا؟ آپ یہ اطمینان کر لیجئے کہ میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئی۔ میں نے دل میں کسی انتقام کا ارادہ باندھ کر آپ کو نہیں اپنایا، بلکہ تقدیر کی ایک حقیقت سمجھ کر زندگی کے اس موڑ کو قبول کیا ہے۔ بہرحال یہ نام تو تمہارے ہی رہے گا۔ تم نے قبول کر لیا، مجھے خوشی ہوگی۔ اس گھر کو بھی یہ نام میں نے ہی دیا ہے، اس میں بھی میری خوشی سمجھ لو۔ ایسا مت کرو عالم شاہ۔ کیسا نام دیا ہے تم نے مجھے؟ زندگی کی تمام روشنیاں گل ہو گئی ہیں، اس گھر کو یہ نام مت دو۔ ہر چند کہ اس روشنیوں میں میری آنکھوں میں جمکتی ہوں گی، مگر میں چاہوں گی کہ یہ گھر سدا روشن رہے، اس کے دیے روشن رہیں، اس کے اجالے برقرار رہیں۔ ہاں، میں یہی چاہتی ہوں۔ کہانی کا اگلا باب۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں بڑا سحر انگیز اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شیشے کی دیوار پر پڑے دبیز پردے کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا تھا جیسے کہ ابھی وقت بجھا ہوا ہو۔ کونے میں رکھے بڑے لیمپ کی روشنی گل تھی اور بیڈ کے دونوں جانب مہلک چھوٹے میزوں پر رکھے ننھے خوبصورت لیمپ روشن تھے، جن سے بڑی خوبصورت دودھیا روشنی انتہائی کم مقدار میں خارج ہو رہی تھی۔ یہی روشنی ہلکے سحر انگیز اندھیرے کی وجہ تھی۔ بڑی دیر تک وہ سیدھی لیٹی چھت کو گھورتی رہی اور خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ اپنے اس چھوٹے سے گھر میں نہیں ہے جہاں کل تک ہر صبح اس کی آنکھ کھلا کرتی تھی، اور جب اس کے حواس پوری طرح سے اس کے قابو میں آ گئے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ذرا سا رخ موڑ کر اس نے دیکھا، جہاز سائز مسحری کے دوسرے انتہائی کونے پر وہ لیٹا گہری اور پرسکون نیند میں تھا۔ ہلکی روشنی، ہلکے اندھیرے میں اس کے نقوش دھندلے سے لگ رہے تھے۔ کمرے میں اس وقت سردی کا احساس بے حد محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ بغیر کچھ اوڑھے ایسے ہی لیٹا تھا۔ کیا شخص ہے یہ؟ اس نے بے حد تعجب سے اس کی ستون اٹھی ہوئی ناک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لفظ غرور کا مجسمہ ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو ایک لمحے کو ہر شے تاریک ہو گئی۔ وہ اگلے ہی لمحے سر تھام کر دوبارہ بیٹھنے پر مجبور ہو گئی۔ تیزی سے اعصاب پر طاری ہوتی نقاہت نے احساس دلایا کہ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے حالت فاقہ میں تھی۔
بمشکل اٹھ کر وہ پردے تک آئی اور کونا ذرا سا سرکار کر باہر دیکھا۔ آسمان اپنی تمام نیلاہٹوں کے ساتھ واضح تھا۔ نیچے پھیلے سرسبز لون کا منظر بے حد روح بروز اور زیب لگ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تو ہر بات بھلا کر ہری گھاس پر مٹر گشت کرتے مور دیکھتی رہی۔ یہ گھر میں نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ اس کے کانوں میں عالم شاہ کا جملہ گونجا، کیا واقعی تم اتنے ہی خوبصورت اور اتنے ہی اچھے احساس کے مالک ہو؟ اس نے پلٹ کر پھر اس پر نظر ڈالی۔ یقین آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو کسی دوسرے کے احساسات سے قطعاً بے پرواہ ہو، اس کی اپنی پرسنالٹی اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ اس تک پہنچی اور کارپیٹ پر پڑا کمبل اٹھا کر اس پر ڈال دیا۔ ایسا بھی کیا غرور کہ انسان پر موسم بھی اثر انداز ہونا چھوڑ دے۔ ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ وارڈروب تک آئی، اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ ملچتی روشنی میں کپڑوں کے رنگ اور ڈیزائن تو واضح نہیں تھے، پھر بھی اتنا اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک جو پیش قیمت ملبوسات ٹنگے ہوئے تھے وہ اس کے لیے خریدے گئے تھے۔ پہلا لباس جو اس کے ہاتھ میں آیا اس نے کھینچ کر نکالا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا دھو کر جس وقت وہ بالوں کو برش کر رہی تھی، ریک پر دھرے ٹائم پیس پر 8:30 بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ یوں ہی بے مقصد کمرے میں پھرتی رہی، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اسے کبھی بھی صبح دیر تک سوتے رہنے کی عادت نہ تھی، آج تو وہ پھر اپنے حساب سے بہت دیر سے بیدار ہوئی تھی۔ اس نے کچھ دیر ریلنگ تھام کر نیچے ہال کا منظر دیکھا، پھر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ سلام بی بی صاحبہ۔ نہ جانے کس کونے سے اچانک ہی ایک عورت نمودار ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے غور سے اسے دیکھا۔ شادی مبارک ہو جی، خدا آپ کو بڑی خوشیاں دے۔ وہ بڑی خوش اور پرجوش نظر آ رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ میرا نام خیرہ ہے جی۔ اسے خاموش پا کر اس نے مزید بات کی۔ اچھا، اس نے سر ہلایا۔ بی بی جی ناشتہ؟ خیرہ نے بوتل کا جن بندنے کی قسم اٹھا رکھی تھی۔ رکھ دو، وہ بیزاری سے بولی۔ اس نے کپ میں چائے انڈیلی اور گرم گرم حلق سے اتارنے لگی۔ چائے اور بنا لاؤں جی؟ نہیں، اتنی ہی کافی ہے۔ اس نے ایک نظر ناشتے کے لوازمات پر ڈالی۔ بی بی جی سردی بہت ہے۔ خیرہ نے اس کے کاٹن کے سوٹ کو پریشان نگاہوں سے دیکھا تو اپنی ہتھیلیاں رگڑی۔ اچھا؟ سکتے ہوئے سلائس کو دانتوں سے توڑتے ہوئے وہ مسکرائی۔ آپ نے کوئی گرم کپڑے بھی نہیں پہنے بی بی جی؟ تم وہ شولوں کا لباس کہاں دیکھ پاؤ گی جو میری روح نے اوڑھ رکھا ہے؟ اس نے سوچا۔ سردی لگ رہی ہے تو اندر چلی جاؤ، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے بے نیازی سے کہا۔ نہ بی بی جی، میں نے اپنی بات کہاں کی، میں نے تو جی دو سویٹر پہنے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے تو… میری فکر مت کرو۔ اس نے کپ میں مزید چائے ڈالی۔ اب مجھے زندگی بھر سردی نہیں لگے گی۔ وہ کیوں جی؟ اس نے احمقوں کی طرح حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے دوسری جانب دیکھتی رہی۔ بی بی جی، میں نے پہلے کبھی آپ کو یہاں نہیں دیکھا۔ خیرہ ٹکنے کے انداز میں بالکل بھی نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے بیزاری سے نگاہ اس پر ڈالی۔ جی شاہ جی کی کئی سہیلیاں دیکھی ہیں میں نے، پر آپ تو اچانک ہی آ گئی ہیں۔ بہت سہیلیاں ہیں تمہارے عالم شاہ کی؟ اس نے بے تاثر لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں جی بہت۔ آپ کی بھی پہلے دوستی سی شاہ جی سے؟ نہیں۔ پھر جی؟ کہاں دیکھا شاہ جی نے آپ کو؟ ویسے بڑا بھلا ہوا جو شاہ جی نے آپ کو دیکھ لیا۔ وہ سب جو آتی تھیں مجھے تو ایک آنکھ پسند نہیں تھی۔ آپ تو جی ماشاءاللہ نظر نہ لگے۔ خیرہ، وہ بات کاٹ کر بولی۔ بس اب اندر جاؤ، مجھے اکیلا بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ حاضر بی بی جی، جی حاضر۔ وہ اٹھی اور الٹے قدموں اندر کی جانب چلی گئی۔ اس کی جی جی کی رٹ سے جان چھڑانے پر اس نے شکر کا سانس لیا اور سکون سے ناشتہ کرنے لگی۔ پچھلی زندگی جو تھی جیسی تھی، اسے عمر کی کتاب سے مٹانا ہی بہتر تھا۔ اسے گزشتہ رات کی بات یاد آئی۔ سر جھٹک کر اس نے کہا، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن شاید تمہیں اس بات سے بہت فرق پڑے عالم شاہ کہ میں اتنی آسانی سے اپنی عمر کی کتاب سے پچھلی زندگی کے صفحات پھاڑ کر نہیں پھینک سکتی۔ روشنی، اس نے بے حد نزدیک سے پکارا تھا۔ اس کا ہاتھ بری طرح سے کانپا۔
اور کپ انگلیوں کی گرفت سے آزاد ہو کر گھاس پر گر گیا۔ جی ہونک بند کر اس سے عالم شاہ کی طرف دیکھا۔ نیند سے بوجھل سرخ آنکھیں وہ اس پر جمی ہوئی تھیں۔ ڈر گئیں؟ جی نہیں، بس ذرا کسی اور دھیان میں تھی۔ اس کی قربت اس کی سانسوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بننے لگی تھی۔ یہاں اتنی سردی میں کیوں بیٹھی ہو؟ بیمار ہو جاؤ گی۔ جن کے اندر مر جائیں ان کے باہر بیمار نہیں ہوا کرتے، اس نے تلخی سے سوچا۔ باہر آنا ہی تھا تو کم از کم کوئی شال وغیرہ تو لے لیتی۔ چلو اٹھو۔ حکمیہ انداز میں تو اس نے صدا کہا تھا، وہ کیا مائنڈ کرتی۔ خاموشی سے اٹھ کر ٹرے اٹھانے لگی۔ یہ کیوں اٹھا رہی ہو؟ اس نے حیرت زدہ انداز سے پوچھا۔ جی وہ بوکھلائی۔ وہ اندر لے چلوں؟ رکھ دو، یہاں نوکر ہیں ان کاموں کے لیے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اندر لے آیا۔ میں جاگا تو تمہیں نہ پا کر پریشان سا ہو گیا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ بتا رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے شانوں پر رکھا ہوا تھا۔ ذوفیشاں سے قدم اٹھانا دشوار ہو رہا تھا، ورنہ میں اتنی جلدی جاگ ہی نہیں سکتا۔ خیر اب سو کر وقت کیا گنوانا، تم جاگ رہی ہو تو میں بھی سو نہیں سکتا۔ تم بیٹھو، میں نہا کر آتا ہوں، پھر مل کر ناشتہ کریں گے۔ اسے بٹھا کر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ کہانی کا اگلا باب۔ 2 دن بعد اس کا ولیمہ تھا۔ عالم شاہ صبح سے انتظامات میں مصروف تھا۔ مکرم علی تیزی سے ان کے حرکات کو باجا لا رہا تھا۔ ذوفیشاں کو اندازہ ہوا کہ سید عالم شاہ کی زندگی میں مکرم علی کا وجود ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ بی بی صاحبہ وہ بالوں میں برش پھیر رہی تھی جب وہ دروازہ بجا کر اندر آیا۔ یہ شام کی تقریب کے لیے آپ کا لباس ہے۔ بڑا سا ڈبہ اس نے مسری پر رکھ دیا۔ شاہ صاحب نے خاص طور پر تیار کروایا ہے آپ کے میک اپ کے لیے۔ شام 7 بجے بیوٹی پارلر والی آ جائیں گی، 10 بجے تقریب شروع ہو جائے گی۔ 10 بجے؟ اس نے تعجب سے دیکھا۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو ختم پھر کب ہوگی؟ صبح تک جاری رہے گی۔ کیا؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ یہ کس قسم کی تقریب ہے؟ وہ جی راگ رنگ ہوگا، پینا پلانا ہوگا۔ شاہ صاحب کے ساتھ سارے دوست مدعو ہیں، ان کے لیے تو خاص طور پر ایسی تقاریب کا بندوبست کرنا ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی۔ تمہارا مطلب ہے مکرم علی کے؟ بڑی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی کہ شراب کا دور چلے گا؟ ظاہر ہے جی۔ وہ اس کی سادگی پر مسکرائے۔ اوہ، ناچنے والیاں بھی آئیں گی؟ مکرم علی نے پریشان ہو کر الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی مالکن کے لیے یہ بات ایک شک ثابت ہوگی۔ میری بات کا ہاں یا نہ میں جواب دو۔ اس نے مکرم علی کے چہرے کو دیکھا۔ جی ہاں بی بی صاحبہ، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی۔ مکرم علی کے جانے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک اپنی جگہ پر بیٹھی رہی اور اٹھ کر فون تک آئی، ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو۔ سلسلہ ملتے ہی وہ بولی، آپا میں ہوں زوفی۔ زوفی؟ وہ کھل اٹھی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ آپ کو ولیمے کا پیغام آیا ہے؟ ہاں، کل تمہارا ملازم کارڈ دے گیا تھا۔ اماں کا ارادہ ہے آنے کا؟ زوفی تمہیں علم تو ہے نا وہ ناراض ہیں تم سے؟ پھر بھی میں نے سوچا کہ میں اصرار کر کے سب کو لے آؤں گی، آخر یہ دوریاں برقرار تو نہیں رہتی نا۔ تم خوش ہو تو پھر باقی باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ذوفیشاں کو اس بات پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ آپا آپ بہت بہت اچھی ہیں۔ پاگل، وہ ہنس دی۔ آپا اصل میں نے فون اس لیے کیا تھا کہ یہ بتا سکوں آج کی تقریب کینسل ہو گئی ہے۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ دراصل عالم کے ایک قریبی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی حالت نازک ہے، اسی لیے سارے دوستوں نے مل کر تقریب کینسل کر دی۔ اچھا چلو پھر صحیح، میری طرف سے افسوس کرنا۔ جی بہتر۔ زوفی تم خوش ہو نا؟ وہ کچھ دیر چپ رہ کر بولی۔ ارے یہ کیا کہنے لگی؟ نہیں، وہ صفائی سے بول پڑی۔ ان دنوں آواز میں جو کھنک ہوتی ہے، خوشیاں اس طرح لب و لہجے میں جھانکتی ہیں، وہ ہر احساس مدھم ہے۔ وہ بڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر بولی، آپا بہت سی باتیں ناقابل تردید ہوتی ہیں مگر پھر سچ سامنے آ جاتا ہے۔ میں خوش ہوں آپا۔ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ فون رکھ کر وہ مڑی تو عالم شاہ کو دروازے کے قریب کھڑا دیکھا۔ تم نے ان لوگوں سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ کر بیڈ روم پر نیم دراز ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے پہلے سے علم ہو گیا کہ رات کی تقریب میں کیا ہونے والا ہے۔
وہ دوسرے کنارے پر ٹکتے ہوئے بولی، میرے ماں باپ بہت غریب ہیں شاہ صاحب، ایسے رنگ رلیاں افورڈ نہیں کر پائیں گے۔ عالم شاہ نے اس کے سنجیدہ چہرے پر نظر ڈالی۔ کیا خوشی منانا بری بات ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ ہولے سے ہنس دی۔ ایک بات بتائیں، آپ شراب پیتے ہیں؟ وہ خاموش بیٹھتا اسے دیکھتا رہا۔ ہاں، کبھی کبھی۔ بڑا تکلیف دہ وہ احساس تھا جو اس کے پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ اس میں مزید کچھ بولنے کچھ پوچھنے کی سکت نہ رہی تھی۔ سید عالم شاہ نے بڑی دیر تک اس کے چہرے پر لہراتے کرب اور اذیت کے سایوں کو مشاہدہ کیا۔ تم ناخوش ہوئی ہو؟ وہ چپ چاپ بیٹھی لب کاٹتی رہی۔ بولو روشنی، برا لگا ہے تمہیں میرا شراب پینا؟ وہ اٹھ کر اس تک آیا، پھر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ مجھے برا لگے گا تو کیا آپ پینا چھوڑ دیں گے؟ ہاں، بڑا واضح جواب تھا، لہجے کی تمام تر مضبوطیوں کے ساتھ۔ بس ایک بار کہہ کر دیکھو۔ کہہ رہی ہوں۔ اس نے عالم شاہ کی طرف دیکھا۔ ایسے نہیں، پوری بات کہو۔ اس نے پریشانی سے اس کی سمت دیکھا اور اس سے نظریں ملنے پر یک بارگی اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ آپ آئندہ شراب نہیں پئیں گے؟ بالآخر اس نے جبر کر کے کہہ ڈالا۔ عالم شاہ وعدہ کرتا ہے۔ وہ مسکرا اٹھا۔ اور جسے تمہاری نگاہوں سے مدہوشی ملی وہ بھلا عارضی نشے کی سمت کیوں دیکھے گا؟ ذوالفشاں نے گہری سانس لے کر سر جھکا دیا۔ مجھے ایک اور بات پر بھی اعتراض ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ہاں؟ وہ عموماً ہنکارتا نہیں تھا، پر اس نے دریافت کیا، گھر میں یہ ناچ گانا، گھنگروؤں کی چھنکار، یہ سب ٹھیک نہیں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، کمر پر ہاتھ باندھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا، پھر ایک جگہ رک گیا۔ بات یہ ہے روشنی کہ اگر اپنی ذاتی خوشی اور پسند کو درمیان سے نکال بھی دیا جائے تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو کرنے ہی پڑتے ہیں۔ شام کو میرے جو دوست اور مہمان مدعو ہیں، ان کی پہلی ڈیمانڈ ہی یہی ہوتی ہے۔ میں تمہاری بات مان بھی لوں تو انہیں مطمئن کرنا آسان کام نہ ہوگا۔ غلط تو غلط ہے نا عالم شاہ، خواہ کسی کی بھی خواہش کیوں نہ ہو۔ ٹھیک کہتی ہو، لیکن اچھا اگر آج کی تقریب کو اس پابندی کی مستعد سے قرار دے دیا جائے تو آئندہ کے لیے محتاط رہا جا سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جو پابندیاں وہ آج خود قبول کرتا جا رہا ہے وہ کسی بھی طور اسے مجبور کر کے لاگو نہیں کر سکتی۔ یہ تو اس کی اپنی ذہنی روح تھی جو فی الوقت مثبت سمت میں رخ کر رہا تھا۔ کس وقت اس کا دماغ الٹے قدموں دوڑ پڑے، یہ تعین آسان نہ تھا۔ وہ کچھ مان لے اور کچھ نہ مانے، اس لیے اتنا ہی بہتر تھا، ورنہ سید عالم شاہ سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی امید رکھی جا سکتی تھی۔ لباس پسند آیا؟ اس نے موضوع بدل کر اسے سوچنے پر مجبور کیا۔ جی، میں نے ابھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ چونک اٹھی۔ دیکھ لو۔ اس نے ڈبہ کھولا۔ ذوالفشاں کی نگاہیں خیرہ ہو گئی۔ آف وائٹ کلر کا اتنا عالیشان لباس تھا کہ اس کی قیمت کا تعین کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اچھا لگا؟ جی ہاں، اس نے سر ہلایا اور اداسی سے مسکرائی۔ اسے یاد آ گیا کہ یہ لباس پہننے کے بعد اسے تمام تعریفی کلمات کس شخص سے وصول کرنے تھے۔ میں نے یہ خاص طور پر آج کی تقریب کے لیے تمہارے لیے تیار کروایا ہے۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ جذبے انمول ہوتے ہیں۔ اس کی قیمت میں اس وقت بتاؤں گا جب تم اسے زیب تن کرو گی، اس سے پہلے بھلا اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ ذوالفشاں نے بے تاثر انداز میں اسے دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ ساری عمر اپنے الفاظ کا خزانہ بے دریغ لٹا کر بھی سید عالم شاہ کبھی اس کے نزدیک جذبات کو محض ایک احساس کا نام ہی دے گا۔ کہانی کا اگلا باب۔ تقریب کا سارا انتظام چھت پر تھا۔ رنگ محل کی طویل و عریض چھت ان گن چمکنی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ اسٹیج پر رکھے مخملی صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھی ذوالفشاں نے دور تک نظر دوڑائی۔ جہاں تک نظر جاتی آدمی ہی آدمی تھے۔ بیش قیمت ملبوسات زیب تن کیے، قیمتی خوشبو سے بھرے ہوئے، چہروں پر خاص امیرانہ تاثر لیے آدمی ہی آدمی تھے۔ ایک بے حد مخصوص حصے میں عورتیں ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مشغول تھیں، خوش ادا کو خوش انداز عورتیں، جیسے ان کو کبھی کسی غم نے نہ چھوا ہو، جیسے وہ دنیا کی ہر خوشی اپنے نصیب سے اوپر لکھوا کے لائی ہوں۔ اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ واہ، چوائس اچھی ہے شاہ کی۔
کسی کی چہکتی آواز پر اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ ایک خوبصورت نازو انداز سے سجی عورت اسی پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی۔ روشنی، یہ نرگس ہے۔ اس کے عقب سے عالم شاہ نکلا۔ سچی کہتی ہوں عالم، تم نے مجھے کیوں ریجیکٹ کیا؟ اس کا جواب از خود مل گیا مجھے۔ سید عالم شاہ نے بے حد مسکرا کر ایک نگاہ ذوالفشاں کے چہرے پر ڈالی اور ذرا سا رخ موڑ کر نرگس کی طرف متوجہ ہوا۔ بے وجہ کی خوش فہمیوں میں مبتلا تھی تم؟ اگر روشنی مجھے نہ بھی ملتی تو اتنا تو طے تھا، کم از کم تم سے میں ہرگز شادی نہ کرتا۔ نرگس نے سر اٹھا کر ہلکا کہکا لگایا اور مڑ گئی۔ تم تھک گئی ہو گئی؟ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جی بہت۔ میں تمہیں کمرے میں پہنچانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑنے لگا۔ یہ لوگ کیا ساری رات اسی طرح بولتے رہیں گے؟ اس نے عجیب بیزار لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں، لیکن یہاں نہیں، نیچے ہال میں۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں؟ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا۔ وہاں جو کچھ ہے اسے تم چھوڑ دو، بیڈ روم میں جاؤ، چینج کرو اور سکون سے سو جاؤ۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ وہاں کیا ہونا ہے۔ اسے تھوڑی دیر میں نیچے پہنچا دیا گیا تھا۔ لباس تبدیل کرنے کی غرض سے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ بے اختیار اس کی نگاہ سامنے آئینے پر لگی۔ چند لمحے وہ خود ساکت کھڑی اپنے عکس کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئینے کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ اگر وہ واقعی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی جتنی کہ آئینہ اسے دکھا رہا تھا تو یہ سچ تھا کہ وہ زندگی میں کبھی اتنی حسین نہ لگی تھی۔ آف وائٹ دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ ڈھیروں ڈھیر گجروں نے اس کے وجود میں ایسی خوشبوئیں بسا رکھی تھیں جو نہ صرف محسوس ہوتی تھیں بلکہ نظر بھی آ رہی تھیں۔ محض اسے دیکھ کر چاندنی اور خوشبو کا خیال آ رہا تھا۔ وہ گجروں میں لپٹ کر بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ عازر نے محجبین سے کہا تھا، نہ جانے کب اس نے اسے گجرے پہنے دیکھا ہوگا اور ہمیشہ کے لیے وہ منظر دل میں محفوظ کر لیا ہوگا۔ اس نے عازر کی سوچ میں کہا، کیا عجیب افسانہ ہے۔ آج میں اتنی ہی خواہش سے نہیں گزر رہی ہوں۔ تم کہاں سے آ جاؤ اور مجھے یوں سجا سنورا دیکھ لو۔ میں چاہتی ہوں کہ کہیں سے تم بس آ جاؤ۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آہٹ پر وہ چونک اٹھی۔ عالم شاہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اچھا ہوا تم نے لباس نہیں تبدیل کیا۔ اسے آئینے کے مقابل دیکھ کر ہولے سے ہنسا اور چلتا ہوا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ میں سوچ رہا تھا ایسا نہ ہو کہ تم میرا انتظار کیے بغیر اپنا یہ سجا سنورا روپ بے دردی سے خراب کر دو۔ میں نے اچھے طرح سے تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ دیکھ لوں؟ اسے شانوں سے تھام کر اس نے اپنے مقابل کر لیا۔ آئینہ بھلا تمہیں کیا بتائے گا؟ تم کیسی لگ رہی ہو؟ جاننا چاہتی ہو تو ایک نظر میری آنکھوں میں دیکھو۔ ذوالفشاں نے بے اختیار نظریں اٹھائیں۔ سیاہ بھنوری آنکھوں میں بڑی دلچسپی سے اس پر جمی ہوئی تھی، ان آنکھوں میں کہ وہ نظریں نہ جھکا سکی۔ ایک معمول کی مانند ان آنکھوں میں دیکھتی رہی، محبت بھرے جذبے کی انتہا۔ ان آنکھوں سے کیا کیا نہ ظاہر تھا۔ پھر اچانک دو لائٹ براؤن چمکتی آنکھوں نے ان کالے بھنورے آنکھوں کی طرف دیکھا۔ یہی جب باتیں تو وہ آنکھوں سے کہہ رہی تھی، ان میں جب وہ اسے ہی کنول کہتی تھی۔ ایسے شاعر تو یہی تھے۔ اس نے ایک سسکی لی اور اس کا اثر عالم شاہ کے سینے سے جا لگا۔ روشنی؟ وہ چونک گیا۔ کیا ہوا؟ اسے ہولے سے جھنجھوڑ کر وہ واپس حواسوں میں آیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی۔ اس نے سر تھاما۔ میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کھانا ٹھیک سے کھایا تھا؟ وہ پریشان تھا۔ جی ہاں، بس مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ جاؤ شاباش، کپڑے بدل آؤ۔ جب تک اس نے زیور اتارا، کپڑے بدلے، میک اپ صاف کیا، وہ وہیں بیٹھا رہا۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ بستر پر نیم دراز ہوئے تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شب بخیر۔ اسے کمبل اڑا کر اس نے لائٹس آف کیں اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ ذرا سی دیر میں ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اسے اندازہ نہ ہوا تھا کہ اس کی آنکھ کتنی دیر بعد کھلی اور کیوں کھلی۔ کوئی خواب تھا یا کوئی احساس تھا جو اس کو پرسکون نیند میں لے گیا تھا۔ چھت پر نگاہ جمائے وہ سوچتی رہی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ نہایت ہلکی مدھم سی آوازیں تھیں جو کمرے کی ستون فضا میں موجود تھیں، اور یہ آوازیں نیچے ہال سے آ رہی تھیں۔ گھنگروؤں کی چھنکار
تھاپ کہکہے نعرے بہت سی آوازیں آپس میں گڑبڑ ہو رہی تھیں۔ ذوالفشاں کو اپنا دم گھٹا ہوا محسوس ہوا، جیسے کوئی دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ وہ یک لخت اٹھ کر بیٹھ گئی، گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ایک عجیب ڈراؤنے احساس نے اس کو گھیراؤ میں کر رکھا تھا۔ اسے در و دیوار سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ان آوازوں میں بھوتوں اور چڑیلوں کی چیخیں چھپی لگ رہی تھیں۔ ایک جھٹکے سے کمبل ہٹا کر وہ مسیری سے نیچے اتر آئی، سرہانے رکھے شال اٹھا کر اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹی اور تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس نے رفتار آہستہ کر لی، پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ریلنگ کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ نیچے ایک ادھم مچا ہوا تھا۔ ناچتی تھرکتی عورتیں، تلبتے سر ہلاتے آدمی اور کھلی بوتلیں اور بھرے سے گلاس اس کے سامنے ناچ رہے تھے۔ تیزی سے آتے جاتے سانس پر اس نے بڑی مشکلوں سے قابو پایا اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے بعد ایک آدمی پر سے گزرتی اس کی نگاہ سید عالم شاہ پر جا رکی۔ ایک کونے میں رکھے صوفے پر آڑا ترچھا بیٹھا تھا، دوسرے بے قابو ہوتے مردوں سے قطعاً مختلف تاثر کے ساتھ۔ لا تعلقی سے اپنے ساتھ ہوتے تماشے کو وہ یوں دیکھ رہا تھا جیسے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا ہو۔ اس کے پیچھے اس کا خاص آدمی رائفل تھامے کھڑا تھا، ذرا سے فاصلے پر مکرم علی مستعد تھا۔ واہ میری امراؤ جان ادا! اچانک ہی ایک نشے میں ڈوبا شخص اٹھ کر چیخ اٹھا، کیا ناچتی ہو؟ میرا خیال ہے تمہیں اپنے گھر لے چلوں ہمیشہ کے لیے۔ اس نے آگے بڑھ کر ناچتی عورت کی کلائی تھام لی۔ ساز اچانک خاموش ہو گئے، رقص تھم گیا، گھنگرو اچانک ساکت ہو گئے، پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ عورت نے اپنی کلائی چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ میرا یقین کرو، میں تمہیں گھر لے جاؤں گا۔ وہ مکمل نشے میں تھا اور اسے کھینچتا ہوا دروازے کی جانب لے جا رہا تھا۔ محمود! عالم شاہ اچانک کھڑا ہو گیا۔ چھوڑ دو اس کا ہاتھ یار، او میرے یار، آپس کی بات ہے، مجھے پسند آ گئی ہے یہ، لے جانے دو۔ میں کہہ رہا ہوں اس کا ہاتھ چھوڑ دو۔ یہ لوگ یہاں عالم شاہ کے بلاوے پر آئے ہیں، ذمہ داری ہے میری، کوئی بدتمیزی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ یہ فحش حرکتیں تم اپنے گھر میں کرنا۔ ارے واہ سید عالم شاہ، بڑا خیال ہے تمہیں ان طوائفوں کا، ان کے لیے اپنے دوستوں کو بے عزت کرتے ہو۔ ہاں کیوں نہیں، تمہیں ان کا خیال کیوں نہ ہوگا، آخر کے تمہاری ماں کے رشتہ داروں میں سے ہی ہوں گے نا۔ محمود گیلانی! وہ اتنی زور سے چیخا تھا جیسے بھوکا شیر دہاڑ رہا ہو۔ پھر وہ تیزی سے ڈگ بھرتا اپنے پیچھے کھڑے آدمی کی طرف بڑھا۔ ذوالفشاں ایک لمحے میں سمجھ گئی کہ کیا ہونے والا ہے۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھین کر وہ مڑا اور قریب تھا کہ گولی چلا دیتا۔ ایک دل فریب چیز ذوالفشاں کے لبوں سے نکلی۔ ایک سانس میں سیڑھیاں پار کر کے وہ اس تک پہنچی۔ عالم پلیز ایسا نہ کرو۔ اس نے اس کا ایک ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑ دو مجھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کر دیا۔ نہیں چھوڑوں گا اسے میں۔ عالم! وہ پھر اسے لپٹ گئی۔ عالم آپ کو میری قسم ایسا مت کرو، ہٹ جاؤ! وہ پوری طاقت سے چیخا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنے حواسوں میں آ گیا۔ ایک خون آشا نظر محمود گیلانی پر پھینک کر اس نے ذوالفشاں کو دیکھا۔ بہت برا کیا روشنی، بہت برا کیا تم نے میرے ساتھ۔ وہ ہانپ رہا تھا، پھر وہ مڑا۔ مکرم! ان سب کو ان کے گھروں کو بھیج دو، 5 منٹ میں خالی ہو جانا چاہیے حال۔ ذوالفشاں کی کلائی تھام کر اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا وہ اوپر لے جانے لگا۔ سیڑھیوں پر رک کر اس نے اس کی سیاہ شال اٹھا کر اس پر ڈالی، پھر دوبارہ اتنی ہی تیزی سے چلتا اسے ساتھ چلاتا وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک تیز آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا، پھر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ ذوالفشاں منہ پر سختی سے ہاتھ جمائے مسری کے کنارے پر ٹک گئی۔ سید عالم شاہ تو اپنے عام انداز میں ہی اس کی جان اس کے جسم سے نکل رہی تھی۔ یہ روپ تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، بیٹھے بیٹھے اس کا پورا بدن اکڑ گیا، وہ اندر سے برآمد نہ ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ نیند اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی۔ اس کا سر خود بخود تکیے سے جا ٹکا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو سامنے رکھا ٹائم پیس 8:30 بجا رہا تھا۔ وہ اتنی دیر تک سونے کی عادی نہ تھی، لیکن شاید اس کے دماغ پر رات کی باتوں کا اثر تھا۔ سر ابھی تک دکھ رہا تھا۔ مسری سے پاؤں نیچے لٹکاتے اس کی نگاہ عالم شاہ پر پڑی۔ کونے میں رکھی رولنگ چیئر پر بیٹھا، منہ میں سگریٹ دبائے وہ مسلسل دھواں چھوڑ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گئی اور ڈوری کھینچ کر پردہ ہٹا دیا۔
سارا کمرہ اجالے سے بھر گیا۔ ریلنگ چیئر پر حرکت تھم گئی مگر اس نے رخ موڑ کر نہ دیکھا۔ آپ سوئے نہیں؟ وہ کافی دیر تک خاموش رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر سگریٹ ایش میں مسل دی۔ زوفیشاں اس کے قریب پہنچی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ صرف ایش ٹرے میں ہی نہیں، اس کے آس پاس پورے کارپیٹ پر سگریٹ کے ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے۔ صرف آدھی رات میں اس نے اتنا نہ جانے کتنا خون جلا لیا تھا۔ وہ زوفیشاں کی طرف تو نہیں دیکھ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ اس کی نگاہوں کا گہرا سرخ رنگ دیکھ سکتی تھی۔ روشنی، وہ بڑی گہری آواز میں بولا۔ جی، گھر جاؤ گی؟ ملاؤ اپنے ماں باپ سے۔ میں پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ اسے اس کی اس حالت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، آج چلی جاؤ۔ ناشتہ کر لو تو ڈرائیور سے کہو وہ تمہیں لے جائے گا۔ جی بہتر۔ اس کا لہجہ اتنا قطعی تھا کہ اسے انکار کی ہمت نہ ہو سکی، ورنہ وہ اسے اس طرح چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ واپس کب آؤ گی؟ جب آپ کہیں۔ اتوار کو ڈرائیور بھیج دوں گا شام کو۔ جی۔ وہ سر جھکا کر باتھ روم میں گھس گئی اور نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ تب بھی عالم شاہ کی حالت اور انداز نشست میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ نیچے ناشتہ تیار ہے، جا کر ناشتہ کرو اور ڈرائیور سے کہو تمہیں چھوڑ آئے۔ آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ روشنی، لہجہ نرم تھا مگر اپنے اندر تحکم آمیز ایک احساس موجود تھا۔ اس نے بیگ میں اپنے چند ملبوسات رکھے، ہینڈ بیگ اٹھایا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر چند لمحے وہ ششرپن میں مبتلا رہی۔ خدا حافظ۔ پھر وہ بول پڑا۔ اللہ حافظ، وہ ہولے سے بولا تھا۔ وہ دروازہ بند کے نیچے چلی گئی تھی۔ ڈائننگ ہال میں بڑے سے میز حسب معمول لوازمات سے بھرے ہوئے تھے۔ خیراں اور حسینہ اس کی خدمت میں پیش در پہ موجود تھے۔ شاہ جی نے ناشتہ نہیں کرنا؟ بعد میں کر لیں گے، وہ آہستہ سے بولی اور اپنے لیے چائے نکالنے لگی۔ سنا ہے بی بی جی، وہ بولی، پھر اس کی سر نگاہ کو دیکھ کر جلدی سے خاموش ہو گئی۔ اسے لوگوں سے برابر تعاون رکھنے کی عادت تھی، تاہم جس شخص کی وہ بیوی تھی اس سے ویسے ہی اسے الگ رہنا تھا۔ خیراں، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، میں بس آ رہی ہوں۔ چائے کا کپ خالی کرتے ہوئے اس نے کہا۔ جی بی بی جی۔ وہ دوڑ گئی۔